لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو پھر آگے اللہ ان سے کیا کہیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیونکہ جو یہ سن رہے ہیں نا آیتیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی ان جہنمیوں پہ ترس آئے کہ اللہ ان کو آگ میں کیوں جلا رہا ہے. تو اللہ ان سے مکالمہ کہے گا افحسبتم، یہ بہت اہم آیت ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے، یہ پوری کائنات تمہارے لیے اور تمہارے ذمے کوئی کام ہی نہیں ہے، تم صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، لڑکیوں سے لائن مارنے کے لیے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں تمہیں پیدا کر کے بھول گیا ہوں، تم یہ سمجھ بیٹھے تھے. یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو بہت پیسہ دے کے، باپ نے فرانس بھیجا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا، ادھر سے قرضے ادھر سے قرضے، بڑی مشائل سے ویزے لگوا کے اس کو بھیج دیا، اب وہ وہاں جا کے گٹکے پان میں اڑا رہا ہے. تو باپ کیا کہے گا؟ بھائی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے تجھے انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے وہاں. تو مطلب کیا؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے. تو نے اگر سمجھائے تو بہت غلط سمجھا، اس کی تجھے سزا ملے گی، جائیداد سے آگ کر دوں گا، کچھ بھی کر دوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس حساب و کتاب کے لیے آؤ گے نہیں. جیسے باپ کہے میں نے تمہیں بھیج دیا، اب میں تو پوچھوں گا نہیں بیٹا کتنے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں. بھائی تو یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ کون سی نعمت کہاں خرچ کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نعمت دے کے بھول گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ فتعال اللہ الملک الحق، جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں میں کچھ کر کے بس بنا کے چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو اگر آخرت نہیں ہے نا تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے بدماش اور ظالم ہیں، ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، بلکہ وہی حکومت کر رہے ہوتے ہیں. الزام جھوٹوں پہ لگتے ہیں، بے گناہ، یعنی الزام بے گناہوں پہ لگتے ہیں، جھوٹے الزام، اور بے گناہ لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں اس کو. انسان کے پاس یقینی ذرائع نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ کون ملزم ہے اور کون. بھائی جج کیا کرے گا؟ گواہوں کو دیکھ کے پھندے پہ چڑھا دے گا کسی کو؟ ہو سکتا ہے وہ گواہ جھوٹ بول رہے ہوں، نہ اس میں جج کا قصور ہوتا ہے، وہ گواہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ گواہوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اتنا دنیا میں اس معاملے میں اونچ نیچ ہے کہ دنیا میں حقیقی انصاف ملنا بہت مشکل ہے. 100 انسانوں کے قاتل ہیں دنیا میں. جاپان میں جو بم برسا تھا اس میں لوگوں کی حالت کیا ہوئی تھی، اب تک وہاں اثرات ہیں اس کے. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے اگر آخرت نہیں ہے تو یہ تو بھائی اللہ پہ سیدھا سیدھا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حکمران ایسے اندھیری چلائی بھی ہوتی ہے، تو نے بھی کیا کیا ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں نیکوں کو اچھا بدلہ ملے گا، ان کی نیکیاں بھی ضائع نہیں ہوں گی. ایسا قاعدہ قرآن نے بیان کیا نا، یہ سن کے ایک انگریز مسلمان ہوا تھا، اس نے مجھے خود بتایا. میں نے ایک انگریز دیکھا، مجھے غفار بھائی لگ رہے تھے وہ انگریز نا، کالر والی قمیض پہنی ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ نہیں یہاں بڑے کالر والی قمیض اور چوڑے پائنچوں کی شلوار، ادھر ہی یہاں یہیں ادھر ہی اسی پلاٹ میں قریب میں. تو کسی نے بتایا بھائی امریکہ نے مسلمان ہوا ہے. اچھا یہ امریکی جب مسلمان ہوتے ہیں تو بالکل چینج ہو جاتے ہیں، انہیں پینٹ شرٹ بھی چھوڑ دی. میں نہیں کہہ رہا پینٹ شرٹ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن میں اس کی ایک سوچ بتا رہا ہوں. اس نے کہا یار پورا جو مسلمانوں کا ڈریس ہمیشہ سے رہا ہے. ایسے میں نے اور بھی انگریز دیکھے ہیں. ایک انگریز مسلمان ہوا پورا جبہ، ہمارے مدرسے میں آتا تھا، وہ اتنی لمبی نماز پڑھتا، اتنی لمبی. ہم نے کہا بھائی ہمیں شرم آتی تھی. پھر میں نے کہا یار یہ تو بہت ماشاء اللہ بڑی خشوع و خضوع سے بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے یہ. تو پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. کسی نے کہا ایک آدمی مسلمان ہوا تو ریونڈ گیا تو اس نے دیکھا یہاں تو بڑی اسپیڈ سے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس غیر مسلم نے بولا تو بہت جلدی پڑھ رہا ہے. کہہ رہا ہے یار ہمارا پرانا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، تمہارا بھی نیا نیا ہے نا، بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، کنیکشن بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارا پرانا کنیکشن ہے، فوراً ہمارا کنیکشن اللہ سے بحال ہو جاتا ہے. تو خیر اچھا وہ جو گورا تھا نا جو مسلمان ہوا چبا شبا، وہ بھی قربانی دیں. وہ کہتا ہے میں زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے بس. ہم نے اس سے پوچھا تمہارا پرانا نام کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پچھلی زندگی کو میں مٹی ڈال چکا ہوں، نہ میں اس بارے میں سوال پوچھنا پسند کرتا ہوں نہ جواب دینا. کشتیاں جلا دی، ختم بس. ایسا یہ ہوتی ہے خاندانی توبہ.
آج لڑکے فلم دیکھنے سے توبہ کرتے ہیں, سینما گھر نہیں جائیں گے, پھر وہیں سے گزر کے سائڈوں پہ یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں مفتی صاحب توبہ کر تو لیتے لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہتے. ابے قائم کیسے رہے گا جب انہیں گلی محلوں میں بار بار جا رہا ہے, وہی سائن بورڈ بار بار دیکھ رہا ہے, تو کہاں سے قائم رہے گا؟ جب فحش فلموں کی عادت اللہ نہ کرے پڑ گئی تو بند کمرے میں لیپ ٹاپ دیکھتے کیوں ہو بیٹھ کے بھائی؟ اس کو توبہ نہیں کہتے. تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرن لے لے آدمی. تو اس گورے نے ایسا یو ٹرن لیا, کشتیاں جلا دی بالکل. ایک اور فرانس کا گورا ملا, وہ جامع رشید میں آیا, وہ بھی ایسا جبہ ایسی داڑھی. کچھ گوروں کو تو میں نے انٹرویو امریکہ میں لیے ہیں, مسلمان ہوئے اور ہمارے مدرسوں میں داخلہ لے کے عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, تو وہ انگریز تو منجن نہیں خریدے گا, اتنا بے وقوف نہیں ہوتا, پورا پراپر عالم بن رہا ہے. ہمارے مدرسوں نے کئی انگریزوں کو عالم بنایا ہے, سمجھتے ہو؟ تو وہ بھی پورا یو ٹرن لے لیا اس نے. تو پھر یہاں ادھر ہی گلشن اقبال میں کسی لڑکی سے اس انگریز نے شادی کی اور ایسا یو ٹرن لیا کہ میری گپ شپ ہوئی تو کہہ رہا ہے میں پوری 4 شادیاں کروں گا. کمال ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب میں نے سب عیاشی چھوڑ دی جو اسلام سے پہلے کرتا تھا, تو جو اسلام نے مجھے اجازت دی اس سے فائدہ تو اٹھاؤں گا نا میں. پھر مجھے کہنے لگا میری بیوی نہیں مانتی, اور کہہ رہا ہے میں نے اس کو نہیں کہا کہ تو لازمی کرنا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو کہتا ہے لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ مجھے کیسے روک رہی ہے. میں نے کہا وہ مسلمان تو ہے لیکن بیوی بھی تو ہے نا وہ, تو اس کو ظاہر ہے سوکن آ رہی ہے اس کے اوپر. کہہ رہے لیکن میں کروں گا. جب میری اتنی گرل فرینڈ تھی, اس نے کہا کہ میری اتنی گرل فرینڈ تھی, میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا, تو اب جو اسلام نے میں اسلام لایا ہوں تو پھر پورا اسلام. تو اس کی نظر میں پورا اسلام یہ تھا کہ پوری ٹوٹل, خالی یہی چیز نہیں تھی, ماشاءاللہ تہجد گزار اور داڑھی اور ماشاءاللہ بڑا زبردست لباس. خیر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق, اللہ جو برحق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہاں یہ آیت اصل میں سنانے لگا تھا جس کو دیکھ کے وہ غیر مسلم مسلمان ہوا, جو یہاں گورا آیا تھا نا, جو غفار بھائی لگ رہے تھے بالکل ایسے دیسی لباس. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا آپ نے اسلام؟ اس نے کہا ڈے آف ججمنٹ کو جس طرح اسلام ایکسپلین کرتا ہے ایسا کوئی بھی ایکسپلین نہیں کرتا, اور کہا انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان رکھے. تو اس میں قرآن کی آیت دیکھو, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا اللہ ضائع نہیں کرے گا, سامنے لے آئے گا قیامت کے دن, ذرہ برابر بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی لے آئے گا سامنے. تو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, قرآن کہتا ہے جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا وہ کہے گا کیسا اعمال نامہ ہے کہ کوئی باریک گوشہ میری زندگی کا, چھوٹا گوشہ ہو یا بڑا عمل ہو, کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے, کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے. وہ حیران ہوگا بھائی ایسی تو رپورٹ آج تک ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا انتظام ہو رہا ہے ہم سب کے اعمال کے محفوظ کرنے کا. تو اللہ بچائے ہمارا بنے گا کیا آخرت میں. ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ حساب نہ بھی لینا, صرف دنیا کو یہ بتا دے کہ یہ کچھ کر کے آیا ہے. یہ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ بندہ یہ کچھ کر کے آیا ہے. تو کون بچے گا میرے بھائی, کون بچے گا؟ کہا وہ جو ذلت ہوگی نا وہی کافی ہے. اللہ ہم سب کو اس ذلت کے سے محفوظ رکھے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.